بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 86 میں ناظرین ایک دفعہ پھر ہم لوگ حاضر ہیں، اور قصے کا نام ہے شاہ پری کی کہانی یا شاہ پریوں کی کہانی۔ ناظرین قصے کا جو ہم لوگوں نے کل جدھر ہی چھوڑا ادھر ہی شروع کرتے ہیں، اور یہ قصے اسپیشلی میرو کسانوں کو سنا رہے ہیں۔ ناظرین کل جو آدمی نے جو بادشاہ کے پہلا بیٹھے تھے، تو وہ جو بڑے اس کے بڈھا کے ساتھ پہنچا، اور اس نے وہاں اس بت کے باغ میں پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اس نے اپنا راستہ کو اختیار کیا اور ادھر سے چلا گیا، اور اس بڈھا بوت نے اس کو بولا کہ آگے جاؤ، ہمارا بڑا بھائی ہے، لہٰذا وہ تم کو اور بھی ہمارے سے اچھا مشورہ دے گا۔ تو ناظرین وہ اس کے مزرعہ یعنی باغ سے نکل گیا، اور اس نے راستہ لیا، اور چلتے چلتے ناظرین جب وہ تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ 3 بڑے کوے ہیں، ایک سائیڈ میں لگائے ہوئے ہیں، اور سنٹر والا کوے کے اندر بالکل ہی پانی نہیں ہے۔ یہ سائیڈ اور وہ سائیڈ کا دونوں کوے پانی سے فل ہیں، اور وہ سائیڈ کا پانی فل ہوتا ہے دوسرے کوے میں چلا جاتا ہے، اور دوسرے کوے کا پانی فل ہوتا ہے، پھر اس سائیڈ کا پانی کوے میں چلا جاتا ہے، لیکن سنٹر والا کوہ بالکل سوکھا ہے اور اس کے اندر پانی نہیں ہے۔ ناظرین اس نظارہ دیکھنے کے بعد اس آدمی کو بہت ہی عجیب لگا، اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس نے تو اپنا راستہ لیا تھا اور وہ اپنے راستے میں چلا۔ ناظرین جب وہ تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ کا سنگلاخ ہے، جس کو مقامی زبان میں ہم لوگ جل بولتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس سنگلاخ کے بڑے بڑے جو پتھر ہیں وہ لڑکتے لڑکتے نیچے آ رہے ہیں اور نیچے گر رہے ہیں، اور جب چھوٹے ہلکے پتھر ہیں وہ ایک دم اوپر چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس سین کو دیکھنے کے بعد وہ بھی اور زیادہ حیران ہونے لگا کہ بڑے بڑے پتھر لٹک لٹک کے نیچے گر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پتھر ایسا کہ وہ اوپر پھر چلے جا رہے ہیں۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو زیادہ حیران ہو گیا، اور اس نے وہاں تھوڑی دیر کے لیے اپنا یعنی دھیان ادھر دیا اور کھڑا ہو گیا، اور یہ سین اور نظارہ کو دیکھتا رہا۔ ناظرین سین کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنے دل میں نوٹ کیا اور آگے جانا شروع کیا۔ چلتے چلتے اس نے اپنے بھائیوں کا بھی یاد آیا کہ اس کو چھوڑا تھا، اور اس خیالوں کے ساتھ تھوڑا لت پت ہو گیا اور آگے جانے لگا۔ دیکھتا دیکھتا ہی اس نے دیکھا کہ دوسرا باغ ظاہر ہو گیا، اور جب باغ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی ہے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے دانتوں کو ایک کان سے یعنی ایک سوہان سے تیز کر رہا ہے۔ اور ناظرین اس نے دیکھا کہ اس کے آدھے بال سفید اور آدھے بال پکے ہوئے ہیں، مطلب نیم پکے ہوئے بال ہیں، اور نیم بال ایک آدمی ہے، اور اس کے جو باغ کے درخت ہیں آدھا سبز ہیں اور آدھا مرجھائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اس نے اس کو دیکھ کے اس کو اور بھی عجیب لگا کہ اس کے بڑے بھائی کے پورے بال وغیرہ پکے ہوئے تھے، تو اس نے بولا کہ تم پھر چلے جاؤ میرے بڑے بھائی کے ساتھ، لیکن بڑے بھائی تو دیکھنے سے اس سے چھوٹا ہے، اور اس کے باغ کے جو پھل پھول ہیں وہ بھی آدھا مرجھا ہوئے ہیں اور آدھا سبز ہیں۔ اس کو یہ عجیب لگا کہ وہ اس سے کیسا بڑا ہو سکتا ہے۔ چلو وہ اپنے کام کی بات کرنے کے لیے آیا، تو اس نے اس کا دعا سلام کیا، اور جو ہی اس نے دعا سلام کیا تو اس کے ہاتھ سے وہی کانس یا فائل جو تیز کر رہے تھے دانتوں کو وہ نیچے گر پڑا، اور اس کا جھجک ہو گیا۔ تو اس نے ادھر سے رخ موڑ کے اس کو دیکھا تو دیکھا کہ ایک انسان ہے، اور اس نے سلام کے بعد بولا کہ کاش اگر تم میرے کو سلام نہیں دیتا تو میں تم کو اپنے بڑے دانت اور داڑھوں کے اندر ڈالتا تھا، اور تم کو ایسا نگلتا تھا کہ تمہارا ایک قطرہ خون بھی زمین میں نہیں گرتا، لہذا تم نے میرے سلامتی کا دعا کیا۔ ابھی تم بولو تم کون ہو اور ادھر سے کیوں آیا ہے؟ تو ناظرین اس نے اپنا ماجرا سنایا کہ میرے کو آپ کے چھوٹے بھائی نے بھیجا، اور لہذا میں کام کے لیے آیا ہوں، اور میرا باپ بیمار ہے، اور میں مرغ طوطی کو پانے کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین اس باتوں کو کرنے کے بعد اس نے اس کو ادھر ادھر سے غور سے دیکھا، اور اس نے اس کو بتایا کہ یہ کام میرے سے نہیں ہوئے گا، لہذا میرے سے آگے جاؤ، میرے بڑے بھائی کا باغ ہے، اس سے پوچھو کہ وہ ہم لوگ کا
سب سے بڑا ہے اور سب مشورے وغیرہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ تم کو اچھا اور ہمارا سے بہترین مشورہ دے گا۔ تو ناظرین اس نے ادھر اس کو بھی رخصت کیا اور اس کے باغ سے نکل گیا اور اپنے راستے کو لیے ہوئے چلنے لگا۔ ناظرین چلتے چلتے وہ بہت دور چلا گیا، اس نے دیکھا کہ ہاں آگے ایک اور بھی اچھا منظرہ ظاہر ہونے لگا کہ وہ بہت گرین ہے، بہت سرسبز اور شاداب ہے۔ ناظرین وہ قریب ہی پہنچا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر خوب رونق ہے اور خوب چہل پہل ہے، اور اس کے درخت بھی تر و تازہ ہیں، اور اس کے کونپلیں بھی اچھی اچھی کلی ہیں، اور نئے نئے پھول بھی ادھر کھل رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ ناظرین اس کے اندر ایک جوان آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بالکل باغ اور بال وغیرہ بالکل نہیں پکے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے۔ تو ناظرین اس نے دیکھا کہ وہ لیموں کے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں لیموں کو پانی دے رہا ہے۔ جو ہی اس نے پوچھا اور ادھر پہنچ گیا تو اس نے اپنے خاموشی کو توڑا، اور اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے فوراً ہی سلام دیا، اور سلام دینے کے بعد وہ بھی کانپ اٹھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک انسان ہے۔ تو اس نے اس کا دیکھا کہ یہ تو انسان ہے، لیکن ہے تو شہزادہ، لیکن درویش کی نمونہ، اور اس کے آنکھوں کے اندر جو چیز دیکھ رہی ہے وہ ہے مایوسی اور اس کا بے چینی اور اس کا پریشانی۔ ناظرین اس کے آنکھوں کے دیکھنے کے بعد اس نے اس کے مایوسی و پریشانی کو غور سے پڑھا اور دیکھا، اور اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ جوان اتنا ہمت کر کے ہمارے علاقے میں آیا ہے تو اس کو ضرور کام ہے۔ تو ناظرین اس نے اس کو پوچھا کہ آج تم ادھر آیا اور تم نے میرے کو سلام و دعا کیا، اور تم بھی بولو کہ تمہارا کیا حاجت ہے اور کیا تمہارا مشکل ہے، جو بھی تمہارا حاجت ہے تو بول دیجئے، میں تمہارا ہر حاجت کو پورا کروں گا، اور جو تمہارا مشکل ہے وہ مشکل کو میں سولو اور حل کروں گا۔ تو ناظرین اس آدمی نے اپنا ماجرا سنایا کہ میرا باپ ہے اور میرے باپ مریض ہے، لہذا میرے کو مرغ طوطی کے لیے بھیجا، اور میں ٹھوکریں کھاتا ہوا ادھر تک پہنچا۔ سب سے پہلے آپ کے چھوٹے بھائی کے جگہ میں آیا اور دیکھا، پھر میں آپ کے منجرے بھائی کی جگہ آیا اور اس نے بولا کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے۔ اس سے آگے میں آیا اور آپ لوگوں کا دونوں بھائیوں نے میرے کو آپ کا مشورہ دیا کہ آپ کے ساتھ جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین اس نے اس کو بولا کہ چلو تم ادھر ہی آیا اور تم نے حد کر دیا، اور انشاءاللہ بھی آپ کا مسئلہ ہی ادھر حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین اس آدمی نے اس کو پوچھا کہ آپ کو سچ مچ مرغ طوطی پانا ہے؟ تو اس نے بولا کہ ہاں میں یہی کام کے لیے آیا ہوں، اور اس نے اس کو بتایا کہ یہ کام تھوڑا مشکل ہے، اگر تم ہمارا طریقہ آزماؤ گے تو تم مرغ طوطی کو پانے کے لیے کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ شہزادی کے گھر کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، اور یہ راستہ بھی بہت گھٹن راستہ ہے، اور اس راستے میں ہر آدمی کا کوئی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس راستے میں چلیں اور مرغ طوطی کو پا کے اور واپس لائیں۔ تو ناظرین اس نے اپنے باپ کی بیماری کی وجہ سے کوئی قربانی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے دریغ نہیں کیا، اور اس نے کمر بستہ ہو گیا کہ میں ہر حالت میں مرغ طوطی کو پانے کے بغیر پیچھے ہٹوں گا ہی نہیں۔ تو چنانچہ ناظرین اس نے بتایا کہ میں تم کو جو ترغیب بتاؤں گا وہی ترغیب پہ عمل کرتے رہیں، اور تم بھی انشاءاللہ مرغ طوطی کو پاتے رہیں گے۔ ناظرین بلا کا جو بھائی تھا چھوٹا، دیکھنے میں تو چھوٹا لیکن ہے تو سبوں کا بڑا، تو وہ اپنے جگہ سے اٹھا، اور اس آدمی نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ اس کا دونوں بھائیوں کا کیسا بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بال بھی ابھی تک چھوٹے ہیں، اور اس کا مزرعہ بھی پورا سرسبز اور شاداب ہے، اور اس کے اندر چہل پہل ہے، اور درختوں کے شکل اور صورت بھی جوان ہیں، آدمی بھی جوان ہے، شکل سے جوان ہے، اس کے بال وغیرہ بھی دیکھنے سے جوان ہیں، یہ کیسا بڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو یہ سوالات اس کے دل میں زیادہ ابھرتے رہے، اور بار بار اس کو سوال کرتے رہے، اور اس کی مایوسی کو اور بھی زیادہ تڑپ دیتے رہے۔ ناظرین اتفاق سے اس نے جگہ سے اٹھا اور ناظرین اپنے باغ کے اندر گیا، اور اس نے 2 بنڈل لوسن کے گھاس، جس کو الفلا بولتے ہیں، الفالفا بولتے ہیں جس کو انگریزی میں، اور اردو میں اس کو لوسن بولتے ہیں، اور ہمارے مقامی زبان میں ہم لوگ بلوچی میں اس کو اسفست بولتے ہیں۔ تو ناظرین اس نے 2 بنڈل لوسن کے گھاس کو کاٹ کے لایا اور 2 جگہ میں اس کو بند کر کے دیا، اور وہ اندر میں کوٹھی میں گیا، اور کوٹھی کے اندر اس نے
2 बड़े सीख के गोश्त भी ला के उसको दे दिए اور اس کو بولا کہ یہ چیزوں کو تامو اور اپنے ساتھ میں رکھو اور تم یہ رستہ سے میرے باغ سے نکل جاؤ، سامنے تم جائے گا تو وہاں تم کو ایک بڑا ہی کیا نام ہے بہت بڑا اونچا پہاڑ ملے گا جس کو کوئی جانے کا راستہ نہیں ہے، اور وہاں ایک شارٹ کٹ راستہ آپ کو دکھائی دے گا، تم وہی راستہ کو پکڑ کے دونوں پہاڑوں کے سنٹر میں جاؤ، تم دیکھے گا یہ پہاڑ دن میں ایک بار کبھی چند سیکنڈ کے لیے کھلتے ہیں اور پھر فوراً ہی بند ہو جاتے ہیں، تم وہاں بیٹھ جاؤ اور دیکھو یہ نظارہ۔ جو ہی وہ پہاڑ اپنے آپ کو ایسا علیحدہ کریں گے اور پیچھے ہٹیں گے، تم فوراً پلک جھپکتے ہی اس راستہ کو عبور کرو اور اندر چلا جاؤ، اور یہ پہاڑ ترنت پھر جم جائیں گے، اور پھر آنے کے ٹائم بھی تم ایسا انتظار کرتے رہیں۔ جو ہی یہ پہاڑ اپنے منہ کھولیں گے تم فوراً ہی اندر جاؤ اور پھر واپس چلے جانا۔ تو اگر ایک ہی لمحے میں تم لیٹ کیا تو دونوں پہاڑ تم کو ایسا کس کے رکھیں گے کہ تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو ناظرین، اس نے اس بات کو بھی اپنے ذہن سے غور میں سنا اور اپنے دل میں بھی اس کو لکھ کے رکھا، اور اس نے اس کو بولا کہ جب پہاڑ کو تم عبور کرو گے تو آگے جاؤ گے، تم دیکھے گا کہ ایک بہت بڑا چیتا ہے اور اس کو بہت ایک مضبوط رسی سے بندھا ہوا ہے۔ تم اس کے جب نزدیک جاؤ گے تو ایک سیخ گوشت نکالیں اور فوراً وہ چیتا کو دیں۔ جو ہی چیتا گوشت کھانے لگے گا تم اس سے اپنے آپ کو ورگلا کے تھوڑا آگے جانا، مطلب اس کو اس گوشوں کے ساتھ اس کو ورگلا دو اور تم فوراً آگے جانا۔ وہ جب گوشوں کو کھائے گا اور یہ زیادہ زور نہیں کھینچے گا، اگر وہ زیادہ زور کھینچے گا جو ہی اس کا یہی بندھا ہوا رسی اگر ٹوٹ گیا وہ بھی تم کو خلاص اور نیست و نابود کر دے گا۔ تو ناظرین، اس نے یہ بھی بات کو اپنے ذہن میں رکھ دیا، اور اس نے بولا کہ جب تم تھوڑا آگے جاؤ گے تم دیکھے گا کہ ایک بہت بڑا نریان جس کو بولتے ہیں، مطلب بہت بڑا ایک پربہ گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے ساتھ جاؤ گے تو وہ گھوڑے بھی تم کو جانے کے لیے راستہ نہیں دے گا، وہ تمہارا راستے کے اوپر بالکل بندھا ہوا ہے۔ تم جو ہی گھوڑے کے ساتھ پہنچے گا تو ایک بنڈل لہسن کا گھاس ہے، نکال کے کھول کے اس کو دینا۔ جو ہی وہ گھاس کھانے کے لیے راغب ہوئے گا تم اس کو ورگلانا اور فوراً اکساتے ہوئے اس کو آگے جانا۔ جو ہی تمہارا راستہ ادھر سے آگے جائے گا، اور ناظرین اتفاق سے اس کو جانے کے ٹائم ایک ترکمان بھی دیا تھا، میں بھول گیا اس کا بات بتانے کے لیے، اور اس کو بتایا کہ تم ادھر جاؤ، تم کو ایک محل دکھائی دے گا اور تم یہ محلوں کو کھولتے ہوئے شاہ پری تک کے ساتھ جانا۔ شاہ پری 1 سال کا نیند میں سویا ہوا ہے، وہ خواب بیداری میں غفلت نہیں ہوئے گا، لہذا تم اس کے سرہانے کے نیچے ادھر سے دیکھے گا کہ اس کے سرہانے کے ساتھ ایک قبض ہے، مطلب ایک کیج ہے، اور کیج کے اندر ایک طوطا ہے، اور طوطا کو بہت اوپری طرح سے اس نے لٹکایا ہوا ہے۔ تم اپنا تیر کمان نکالو اور تیر کمان سے فوراً طوطے کا جو رسی ہے اس کو مار دو۔ جو ہی طوطا نیچے گر جائے گا تم اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے پھر اپنا سفر میں آنا، اور جب واپسی میں آئے گئے تو پہلے آپ کو جب گھوڑا ملے گا تو گھوڑا کے ساتھ پھر باقی بچا ہوا ایک بنڈل لہسن کا گھاس ہے اس کو دینا۔ آگے جب جائے گا تو پھر تم کو وہی چیتا ملے گا، تو چیتا کو ناظرین اکسانے کے لیے اور اپنا راستہ اختیار کرنے کے لیے تم پھر اس کو بچا ہوا ایک سیخ گوشت ہے وہ گوشت اس کو کھلانا، اور جو ہی تم پہاڑ کے ساتھ آئے گا وہاں بھی تم انتظار کرنا۔ جو ہی پہاڑ کھلے گا پلک جھپکتے ہی راستہ عبور کرنا اور پھر باہر آنا۔ تو ناظرین اس باتوں کو اس نے اپنے ذہن میں نوٹ کیا، اور اس نے وہاں سے 2 سیخ گوشت اور 2 بنڈل لہسن کو اٹھایا اور فوراً ہی وہاں، اور اس نے کمان کو بھی اپنے کندھے میں رکھا اور ادھر سے نکل گیا۔ جو ہی وہ پہاڑ کے ساتھ آیا تو اس نے دیکھا کہ بہت پوشیدہ پہاڑ ہے اور اس میں کوئی راستہ نہیں ہے جانے کے لیے، اس کا سر ایک سر زمین اور ایک سر پورا آسمان میں ہے۔ تو جو ہی اس نے انتظار کیا کہ جدھر راستہ خلاص ہو گیا تھا اور بیٹھا رہا، اور اس نے دیکھا کہ پلک چپکتے ہی
पहाड़ दोनों ही खुल गए और उसने पहाड़ों को खोलने के टाइम ही फौरन ही दबे पाँव से उधर छलांग मारते हुए जल्दी ही रास्ते को अबूर किया और अंदर की तरफ चला गया। जब अंदर में गया तो उसने देखा कि वहाँ एक चीता है। तो नाज़रीन, उसने चीते को फौरन राग़िब करने के लिए उसको उसका एक गोश्त निकाल के उसको दे दिया और वो गोश्त खाने लगा। तो उसको उकसाते हुए वो अंदर चला गया और सामने गया तो उसने देखा कि बहुत परबह घोड़ा बंधा हुआ है। तो उसने इस घोड़े और नरियान के सामने उसने एक बंडल लहसुन का घास फेंका और जो अंदर ही चला गया तो उसने देखा कि वहाँ शाहफरी सोया हुआ है और उसके सराने के ऊपर वहाँ एक मुर्गी तूती लटकाया हुआ है। नाज़रीन, आज इतना, देखते हैं कि कल वो तूती और शाहफरी के साथ क्या करेगा और आगे आएगा और किस्सा कौन सा मोड़ लेगा। बस आज इतना। डेली हम सफ़र को दें इजाज़त। बने रहें और देखते रहें डेली हम सफ़र को। किसे का राइटर है अली जुम्मा ज़ामरानी और इसका रिसर्च करने वाला है बीवी गुलनसा जुम्मा ज़ामरानी। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।